بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 شعبان شب برات دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ 3 منٹ بعد معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ 3 کام کرتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مراد فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی بندہ یہ 3 کام صبح کرتا ہے تو شام تک ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور اگر شام کو کرتا ہے تو صبح تک ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی فقیر ہے، تنگ دست ہے، بڑی سے بڑی بیماری، بڑی سے بڑی پریشانی، غربت ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، تو جو شخص بھی کسی بھی وجہ سے آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، مجھے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو وہ آج 15 شعبان شب برات صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ یہ 3 کام کرتے ہی اس کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ یاد رکھنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو لاپرواہی میں گزار دیا تو پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا کہ کاش ہم نے ماہ شعبان کی 15 تاریخ شب برات پر یہ 3 کام کر لیے ہوتے تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں اربوں کے مالک ہوتے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے، پھر یہ 3 کام کرنے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ پاک کا کلام پڑھیں اور اللہ کے کلام میں اثر نہ ہو؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن کمی اور کوتاہی ہماری ذات کے اندر ہے۔ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اگر اس ویڈیو کو دے دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ آج 15 شعبان شب برات کا ایسا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب، اتنا آزمودہ وظیفہ ہے کہ جسے پڑھنے سے تقدیر بدل جاتی ہے، جس کو پڑھنے سے نصیب بدل جاتا ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جو شخص کہتا ہے کہ آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، جو شخص کہتا ہے کہ آج تک کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، نہ پریشانی ختم ہوتی ہے، نہ حاجات پوری ہوتی ہیں، جو آج غربت کا مارا ہے، کاروبار بند ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، پیسہ نہ ہونے کے برابر ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسرا وقت بھوکا رہنا پڑتا ہے، تو آج سب کام چھوڑ کر صرف یہ 3 کام کرنے کی دیر ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ بھی آج ملے گا۔ آج یہ 3 کام کر کے معجزات کھلی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آج اللہ کریم سے مانگ کر دیکھ لو، اللہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا پیسہ اور دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ رب کریم بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ بے حد مجرب اور طاقتور عمل ہے، اور اگر اس موقع کو ضائع کر دیا تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ یہ ماہ شعبان کی 15 تاریخ شب برات پر پڑھنے والا ایک ایسا طاقتور عمل ہے کہ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ کاش کبھی یہ وظیفہ ہم نے پہلے پڑھ لیا ہوتا تو آج در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑتی۔ کب تک لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ کب تک لوگوں کے سامنے شرمندگی سے سر جھکائیں گے؟ کب تک در در کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے؟ لوگوں کی محتاجی برداشت کریں گے؟ جو محتاجی سے نکلنا چاہتا ہے، اپنے کاروبار میں برکتیں وسعتیں چاہتا ہے، وہ آج یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ 15 شعبان شب برات کسی بھی نماز کے بعد آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیے گا، کیونکہ اس کی فضیلت بھی سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری، پریشانی، مصیبت، تنگ دستی، غربت یا روزگار کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں، آپ نے بھی اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ مقروض ہیں،
ہے قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو، اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لو، کرائے کے مکان میں رہتے ہو تو اپنے ذاتی گھر خریدنے کے لیے بھی پڑھ لو۔ الغرض آپ کا جو کوئی بھی مقصد ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ 15 شعبان شب برات سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہاب یا رزاق ہے۔ جو 15 شعبان شب برات کا خاص الخاص عمل ہے، یا وہاب رب کریم کا وہ اسم اعظم ہے جو ایک رات میں تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ یا وہاب کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دینے والا، اور یا رزاق کا مطلب ہوتا ہے رزق دینے والا۔ اور جو بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں کے توفیل پکارتا ہے، اللہ اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میں 100 سالوں سے وظائف پڑھ رہا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آج وہ شخص یہ 3 کام لازمی کر لے، اگر میرے رب نے چاہا تو آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ آپ نے یا وہاب یا رزاق کو کیسے پڑھنا اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا وہاب یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہاب یا رزاق کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ آج یا وہاب یا رزاق کو 21 بار پڑھتے دوران اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا، ہر رکاوٹ کو ہٹا دے گا اور بندشوں کو توڑ دے گا انشاءاللہ۔ صرف 21 بار یا وہاب یا رزاق کو پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یا وہاب یا رزاق کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وہ وظیفہ، وہ کام ایک قرآنی سورت کا پڑھنا ہے جسے سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے اور دل ہی دل میں اللہ سے مانگتے چلے جانا ہے، کیونکہ جب وہ ہم وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کریم قریب ہو کر سنتا ہے اور جو بھی مانگا جاتا ہے وہ فوراً قبول ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے دوران اللہ کریم سے مانگتے چلے جائیں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کریم قریب ہو کر سنتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے والا اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، یاد رکھیے گا سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب آپ کی زبان سے سورہ اخلاص نکل رہی ہو، آپ اپنی حاجات کو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے، من پسند نوکری بھی مانگیں گے تو اللہ پاک نواز دے گا۔ جب کوئی اللہ والا اللہ پاک سے لو لگاتا ہے، اللہ پاک سے مانگتا ہے، خلوص دل کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ پاک چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ سورہ اخلاص کو 3 بار پڑھنے کے بعد آج کا آخری اور تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے ایک ایسا وظیفہ پڑھنا ہے جو آپ کے ساتھ صدیوں تک رزق لے کر آتا رہے گا۔ بندہ کماتا پہلے ہے، اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، گھر کے حالات کے بارے میں سوچتا ہے، پھر آنے والے کل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے کچھ بناتا ہے، کچھ سوچتا ہے۔ تو آج پہلے نمبر پر یا وہاب یا رزاق کو 21 بار پڑھنے سے آپ کے رزق کی تمام تنگ دستیاں اور ہر ناممکن حاجات ممکن ہو جائیں گی، اور دوسرے نمبر پر صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے آپ اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اور آج کا تیسرا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ کریم آپ کی نسلوں کے لیے رزق اور دولت کا انتظام فرما دے گا۔ آپ نے آخر میں یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، کیونکہ مسبب الاسباب تو صرف اللہ کی ہی ذات ہے۔ تو جب اللہ کو یا مسبب الاسباب سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی ذات اپنے اس نام کو پکارنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے جو بھی پڑھتے ہیں اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے۔ اگر آپ بھی غنی ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنی ہر خواہش کو اللہ کریم سے پوری کروانا چاہتے ہیں
हैं तो या मुसब्बिब अल असबाब को पढ़ ले। या मुसब्बिब अल असबाब पढ़ने वाला कभी तंग दस्त नहीं रहता, कभी परेशान नहीं रहता, कभी मुसीबत ज़दा नहीं रहता। अल्लाह रिज़्क़ और दौलत से माला माल कर देता है। आप या मुसब्बिब अल असबाब को किस तरह पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या मुसब्बिब अल असबाब एक बार हो गया, या मुसब्बिब अल असबाब 2 बार हो गया, या मुसब्बिब अल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह से आप या मुसब्बिब अल असबाब को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने इसे भी 11 बार पढ़ना है। आज आपने 11 बार या मुसब्बिब अल असबाब को पढ़कर अल्लाह करीम से अपनी आने वाली नस्लों के लिए रिज़्क़, दौलत, सुकून मांगना है। यकीन कीजिए कि आपकी आने वाली नस्लें वो भी अमीर कबीर हो जाएंगी। तो फिर आज 11 बार या मुसब्बिब अल असबाब पढ़ने के बाद आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर इतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। 15 शबान शब बरात जब आपको वक्त मिल जाए बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले ये 3 काम लाजमी कर लेने हैं। जब आप ये तीनों काम कर लें तो उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह के बारगाह में दुआ मांगनी है। अल्लाह से अपने रिज़्क़ में बरकत मांगनी है, अपनी उम्र में बरकत मांगनी है। अलगर्ज आपका जो कोई भी मकसद हो आपने ये तीनों वज़ाइफ पढ़ने के बाद अल्लाह करीम की बारगाह में रख देने हैं। आखिर में दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन कराम, अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकिल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।